ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایک شخص نہایت امیر تھا، اس کے پاس بے شمار دولت تھی اور اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی لڑکی تھی۔ اس امیر آدمی کا ایک ہی بھتیجا بھی تھا جو اس امیر آدمی کی دولت کو چھیننا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور قتل کا الزام دوسرے لوگوں پر لگا دیا تاکہ وہ چچا کی لڑکی سے شادی کر کے چچا کی تمام دولت کا مالک بن جائے۔ رواج کے مطابق اس وقت قوم بند قلعہ میں رہتی تھی۔ اس لڑکے نے اپنے چچا کی لاش کو قلعہ کے مین دروازے کے باہر پھینک دیا اور الزام قلعہ والوں پر لگا دیا۔ قلعہ والوں نے اس قتل سے لا تعلقی ظاہر کی اور تاوان دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اہل قلعہ اور لڑکے کے خاندان میں جنگ تک نوبت پہنچ گئی تو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے لاش کو ضرب لگاؤ، لاش کو مارو، وہ قتل ہونے والا شخص زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش کے ساتھ لگاؤ، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، احکام الہی میں مذاق کرنا جاہلانہ عمل ہے اور میں ایسے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قوم نے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں بتلایا جائے کہ وہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے۔ جوں جوں قوم گائے کے متعلق مزید نشانیاں پوچھتی رہی، اللہ رب العزت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو وہ نشانیاں بتاتے رہے۔ یہ تمام نشانیاں ایک ایسی گائے میں پائی جاتی تھی جو ایک غریب اور یتیم بچے کی ملکیت تھی۔ اس گائے کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے۔ اس واقعہ کے متعلق سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ رب العزت تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادان بنوں، تم سے مذاق کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچڑی ہو، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کر گزرو، ویسا ہی کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کہنے لگے، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو،
کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کرنے والی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا، اے موسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے پھر دوبارہ درخواست کیجئے، ہمیں بتا دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائے ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، زمین میں ہل نہ چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا جبکہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی سا گوشت کا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ قرآن کی آیات تھیں جو اللہ رب العزت نے اس واقعہ کے متعلق نازل فرمائی۔ ہم آگے چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ گائے کا مالک ایک یتیم بچہ تھا، اس کا والد فوت ہو چکا تھا۔ وہ شخص نہایت نیک اور توحید کا قائل تھا۔ اس بزرگ ہستی کی صرف ایک ہی گائے تھی جو اس کی ملکیت میں تھی۔ جب یہ شخص فوت ہونے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ اللہ، یہ میری صرف یہ ایک ہی گائے ہے، میرا بچہ ابھی نابالغ ہے، جب یہ بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا، اور گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ جب کوئی غیر آدمی اس گائے کی طرف جاتا تو بھاگ جاتی، اور جب یہ بچہ جاتا تو گائے خود بخود اس کے پاس آ جاتی۔ یہ گائے انتہائی خوبصورت تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی عبادت کرنے کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ اس بچے کے والد نے فوت ہوتے وقت وصیت کی کہ اے میرے بچے، ہر کام میں اپنی ماں کی خدمت کرنا، اور کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اپنی ماں سے مشورہ ضرور کرنا، بالخصوص گائے کو اپنی ماں کے مشورہ یا اجازت کے بغیر فروخت نہ کرنا۔ تمام نشانیاں دیکھ کر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ نے جو نشانیاں بتلائی ہیں یہ گائے ہم نے تلاش کر لی ہے، اور وہ گائے ایک یتیم بچے کی ملکیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے خرید کر اس گائے کو ذبح کرو، اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر لاش پر ضرب لگاؤ، وہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے، لاش زندہ ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل والے اپنے دل میں اس گائے کی عبادت کرنے کے لیے تیار تھے، اور وہ پہلے گائے کو ذبح کرنے پر تیار نہ تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے، جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انکار نہ کر سکے اور بچے کے پاس خریدنے کے لیے چلے گئے۔ گائے کو فروخت کرنے کے حوالے سے اس بچے کے والد کی چونکہ وصیت تھی، اس لیے گائے کی خریداری کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں کے آنے سے پہلے ہی ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس لڑکے کے پاس آیا اور کہا، یہ گائے مجھے فروخت کر دو، میں تمہیں بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا، میں اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر فروخت نہیں کروں گا۔ فرشتے نے اس گائے کی رقم اصل قیمت سے دگنا کر کے بتلائی، لیکن لڑکے کے انکار کرنے پر بھی وہ فرشتہ رقم اور زیادہ کرتا رہا، مگر لڑکا اس بات پر بضد رہا کہ میں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے
پھر بھی گائے فروخت کروں گا، مشورے کے بغیر میں گائے فروخت نہیں کروں گا۔ آخر فرشتے نے لڑکے کو دعائیں دیں اور چلا گیا۔ اس طرح اللہ رب العزت کا اس لڑکے سے امتحان لینا مقصود تھا، جس میں وہ کامیاب رہا۔ بنی اسرائیل والے گائے میں خاص دلچسپی رکھتے تھے اور ذبح کرنے پر رضامند نہ تھے، مگر جب واضح نشانیاں آ گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دیا تو قوم کے لیے خریدنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا، تو وہ لڑکے کے پاس گئے۔ لڑکے نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا۔ اپنی والدہ کے مشورہ کے مطابق لڑکے نے گائے کے وزن کے برابر سونا مانگا، جو بنی اسرائیل نے اس لڑکے کو دے کر گائے خرید لی، اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتلایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہی ہے، جو مجھے قتل کرنے کے بعد میری بیٹی سے شادی کر کے تمام دولت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر قوم نے اس قتل کے بدلہ میں قاتل کو بھی قتل کر دیا۔